اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فأکلا منها فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وعصى آدم ربہ فغوا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ محترم سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جس طریقے سے ترتیب بار قرآن مجید میں بیان ہوا، ہم اسی ترتیب سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ بات گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند کریم نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں سکونت اختیار دی، اور ساتھ ہی متنبہ کر دیا کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو یہ اس جنت سے نکال باہر کرے، لہٰذا اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اس کے علاوہ جہاں سے کھانا چاہتے ہو کھاؤ پیو۔ لیکن پھر شیطان نے وسوسہ کیا، اور وہ پچھلی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کس طریقے سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا، یہاں تک کہ نتیجہ کیا نکلا کہ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا، کہ ان دونوں نے، حضرت آدم حضرت حوا دونوں نے اس شجرہ ممنوعہ سے کچھ کھایا۔ جیسے انہوں نے کچھ کھایا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، فبدت لہما سوآتہما، جو ان دونوں کی شرمگاہیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور یہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ وعصى آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی مخالفت کی، اور جس کے نتیجے میں جس عیش کی زندگی اور نعمتوں والی زندگی وہ جی رہے تھے وہ زندگی ان کی خراب ہو گئی۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے بعد پروردگار نے، آدم کے پروردگار نے ان کو منتخب کیا، فتاب علیہ، ان کی توبہ کو قبول کیا، وہدی، اور ان کی ہدایت کی۔ جیسے کہ قدیم الایام سے یہ بحث مفسرین کے درمیان رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہ مخالفت کی، آیا یہ مخالفت گناہ تھی؟ جس طریقے سے عام بندگان خداوند کریم کی مخالفت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے حضرت آدم سے گناہ سرزد ہوا، یا یہ ایک ترک اولا تھا، یعنی ایک وہ کام تھا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن ان سے انجام پا گیا، لیکن بہرحال یہ گناہ نہیں تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خداوند کریم نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، یعنی نہیں فرمائی تھی، یہ نہیں کون سی نہیں ہے؟ علم اصول میں دو قسم کی نہیں بیان ہوئی ہے، ایک نہی تنزیہی اور ایک نہی تحریمی، یہ جسے کہا جاتا ہے ایک نہی مولوی، اور دوسری کو کہا جاتا ہے نہی ارشادی۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال سے واضح کر دوں کہ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھیں آپ کو نزلہ ہوا ہے، لہٰذا آپ ٹھنڈے پانی میں مت جائیے گا، آپ روغنی غذائیں نہیں کھائیے گا۔ یہ جو ڈاکٹر کی نصیحت ہے اسے ارشاد کہا جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے اس کی مخالفت کی تو اس کی مخالفت پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عذاب نازل ہو جائے گا اور آپ کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، بلکہ اس کی مخالفت کا نتیجہ خود آپ کے بدن میں، آپ کی ذات میں ظاہر ہوگا۔ اسے کہا جاتا ہے نہی تنزیہی یا نہی ارشادی، یعنی ایک ارشاد ہے، ایک نصیحت ہے۔ جس طریقے سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول بہت مشہور و معروف ہے، نہج البلاغہ میں بھی نقل ہوا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب سردیوں کی ابتدا ہو تو اس سے بچ کر رہو، اور جب سردیوں کی انتہا ہو یعنی سردیاں جانے والی ہوں تو پھر اس سے لطف اندوز ہو، کیونکہ سردیاں جسم پر وہی کام کرتی ہیں جو درخت پر کرتی ہیں، یعنی جب سردیاں آتی ہیں تو درخت کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، اسی طریقے سے یہ سردیاں انسان کے بدن کو کمزور کرتی ہیں، لہٰذا اس سے بچ کے رہو، اور جب جاتی ہوئی سردی ہو تو پھر اس سے لطف اندوز ہو۔ اب یہ جو ایک مولا کا قول ہے، اگر ہم فرض کر لیں کہ کسی شخص نے اس قول پر عمل نہ کیا اور سردی کی ابتدا میں سردیوں سے اجتناب نہ کیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ کسی قسم کے عذاب میں مبتلا ہوگا یا نہیں؟ اس قول کی مخالفت میں خود اس کے جسم پر اثر انداز ہوگا، یعنی خود اپنا نقصان کر بیٹھے گا، وہ بیمار ہو جائے گا، وہ مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ جو اس قسم کے ارشادات ہیں اقوال معصومین میں بہت زیادہ ملتے ہیں ہمیں، اس قسم کے ارشادات
اس قسم کے ارشادات کو کہا جاتا ہے ارشادات، اسی کا نام ارشاد رکھا گیا ہے، یعنی وہ نصیحتیں کہ جو خود انسان کے اپنے فائدے میں ہیں، لیکن اگر انسان اس کی مخالفت کرے تو کیا ہوگا؟ کیا کسی عذاب میں مبتلا ہوگا؟ کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مخالفت سے خود انسان کو نقصان پہنچے گا۔ لہذا جس طریقے سے ایک ڈاکٹر ایک مریض کو نصیحت کرتا ہے، ایک والد اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود والد یا ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کا مریض یا اس کا بیٹا نقصان نہ اٹھائے، یا اگر وہ کسی مرض میں مبتلا ہے تو وہ مرض مزید اور آگے نہ بڑھے۔ اس کے مقابل میں جو اوامر ہیں اور جو نواہی ہیں خداوند کریم کے، جن کو کہا جاتا ہے نہی مولوی یا امر مولوی، یعنی وہ حکم جو کہ الزامی حکم ہے، اگر آپ نے اس کو نہ مانا یا اس کی مخالفت کی تو اس کے مقابل میں خداوند کریم نے عذاب کا وعدہ دے رکھا ہے، اور دنیا میں تو آپ کو نقصان ہوگا ہی، یقیناً آپ کی ذات میں بھی اس کا نقصان ہے، لیکن اس کا نقصان فقط آپ کی ذات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی خداوند کریم کا عذاب آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ جو اوامر ہیں یا یہ جو نواہی ہیں جس کو ہم واجب یا حرام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ دو اوامر اور نواہی، ان کو امر مولوی یا نہی مولوی کہا جاتا ہے یا نہی تحریمی کہا جاتا ہے۔ اس کی مخالفت سے انسان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو نہی کی گئی، آیا وہ نہی تحریمی تھی یا نہی تنزیہی تھی؟ کہ آیا اس کی مخالفت پر حضرت آدم کو کسی عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا کہ اگر تم نے یہ اس درخت سے کچھ کھا لیا تو تمہیں فلاں قسم کا عذاب مبتلا ہوگا، یا نہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، پس شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، ان کو ورغلایا۔ کیوں ورغلایا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما، تاکہ ظاہر کر دے شیطان اس چیز کو جو ان سے چھپا کے رکھی گئی، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کی شرمگاہ کو چھپا کے رکھا گیا تھا، لیکن اگر یہ درخت کو کھا لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ان کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے گی، جیسے کہ وہ آیت جس کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، اس میں بھی خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں نے اس شجرہ ممنوعہ سے کھایا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو نہی تھی یہ خود حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں بہتر تھی اگر وہ اس پر عمل کرتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نہی کی مخالفت پر کوئی عذاب الہی کا وعدہ دیا گیا ہو یا کسی عذاب میں مبتلا کیا گیا ہو نعوذ باللہ حضرت آدم کو، بلکہ یہ نہی اس وجہ سے دی گئی تھی کہ اس میں خود حضرت آدم کا فائدہ ہے۔ اگر وہ اس نہی پر کاربند رہتے تو حضرت آدم وہی زندگی گزار رہے ہوتے کہ جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے، کہ جیسے پچھلی گفتگو میں ہم نے بیان کر دیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایسی جنت میں رکھا گیا کہ جس میں نہ تو وہ بھوک کو محسوس کرتے ہیں، یعنی نہ تو وہ بھوکے رہیں گے، نہ ہی وہ پیاسے رہیں گے، نہ ہی ان کو دھوپ اذیت پہنچائے گی، اور نہ ہی وہ برہنہ ہوں گے۔ یہ ایک ایسی جنت تھی کہ جس میں کوئی مشقت نہیں تھی۔ اسی لیے خداوند کریم نے حضرت آدم حضرت حوا دونوں کو متنبہ کیا کہ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہ دیکھو یہ شیطان تمہیں اس جنت سے خارج نہ کر دے، فتشقیٰ، اگر خارج ہوا تو کیا ہوگا؟ تم مشقت میں آ جاؤ گے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو نہیں تھی یہ خود حضرت آدم کے حضرت حوا کے فائدے میں تھی، اگر وہ اس پہ کاربند رہتے تو وہ مشقت والی زندگی نہ گزار رہے ہوتے، لیکن کیونکہ انہوں نے اس نہیں کی مخالفت کی لہٰذا وہ مشقت میں آ گئے۔ اب خداوند کریم نے ان کی شرمگاہ کو بھی ظاہر کر دیا۔ وہ جو جنت کہ جس جنت میں نہ بھوک کا کوئی آثار تھے، نہ ہی ان کو، نہ وہ بھوکے رہتے، نہ وہ پیاسے رہتے، نہ وہ برہنہ ہوتے، نہ ان کو دھوپ کی کوئی اذیت محسوس ہوتی، اس جنت سے ان کو نکال دیا گیا اور اس دنیا میں لا کھڑا کیا کہ جس دنیا بھری ہوئی ہے مشقت سے، یعنی اس دنیا میں انسان چاہے کتنی ہی پرتعیش زندگی کیوں نہ گزارے لیکن بالآخر اس دنیا میں مشقت ہے۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ وہ مشقت والی زندگی نہیں تھی، اگر تم وہاں سے نکل گئے تو مشقت والی زندگی میں آ جاؤ گے۔ بس ان آیات کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو نہیں کی گئی تھی یہ نہیں تحریمی نہیں تھی، اس پہ کوئی عذاب کا وعدہ نہیں کیا خداوند کریم نے کہ دیکھو اگر تم نے کھایا تو ہم فلاں قسم کے عذاب میں مبتلا کریں گے یا تمہیں آتش جہنم میں ڈال دیں گے، بلکہ یہ اس نہیں کا ایک اثر تھا مرتب ہوا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ اگر کوئی شخص سردیوں کی ابتدا میں
سردی سے پرہیز نہ کرے، اجتناب نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ نزلے میں مبتلا ہو جائے گا، وہ بخار میں مبتلا ہو جائے گا، وہ زکام میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی خود اس نہیں کا اثر کیا ہے کہ انسان کے جسم میں اثر انداز ہوتی ہے اگر مخالفت کی گئی۔ اسی طریقے سے یہ والی جو نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس کی مخالفت کی تو اس کا اثر خود ان دونوں میں ظاہر ہوا، یعنی ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی اور پھر ان کو اس جنت سے نکال باہر کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ یہ نہیں یہ تنزیہی تھی، نہیں یہ تحریمی نہیں تھی، تو پھر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں حضرت آدم کے لیے، جیسے کہ خود جو سنام کلام میں آیت پڑھی گئی اس میں ارشاد ہوا کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، کہ آدم نے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، کہ آدم نے اپنے پروردگار کی معصیت کی۔ فَغَوَىٰ، غوا کا ایک معنی کیا ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے نعوذ باللہ، یا وہ فساد میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر کہ حضرت آدم خود کہہ رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ خود ایک اور مقام پر خداوند کریم نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے اس شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا فتکون من الظالمین، تو پس تم دونوں کے دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ توبہ کہ جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت آدم پر کچھ کلمات کو القاء کیا کہ جس کے بعد خداوند کریم نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ تو اگر یہ چیزیں گناہ نہیں تھیں، مخالفت نہیں تھی، تو پھر توبہ کیسی، غفران کیسا، معصیت کیسی اور گمراہی کیسی؟ ان تمام باتوں کو ہم انشاءاللہ اگلے کلپ میں واضح کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔